زکوٰۃ کس مال کے اندر ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت، نقد روپے پیسہ، اور وہ جانور جو سال بھر جو ہے باہر چرنے والے ہوتے ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے، 7.5 تولہ اس کی مقدار ہے، صرف سونا ہے، 7.5 تولہ اس کی مقدار ہے یا اس سے زیادہ ہے، یہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ ایک آدمی کے پاس صرف چاندی ہے لیکن 52.5 تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے؟ لازم ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال تجارت ہے اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، یہ آدمی بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ ایک آدمی کے پاس نقد روپے پیسہ ہے اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے، یہ آدمی بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک آدمی کے پاس مویشی ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہے، اس کی ایک مخصوص مقدار ہے، تعداد ہے، اس مقدار اور تعداد کے اندر اگر کسی کے پاس مویشی موجود ہو، سال بھر جو ہے وہ باہر چرتے ہو، اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس سونا موجود ہے لیکن وہ 7.5 تولہ سے کم ہے، سونا تو موجود ہے لیکن 7.5 تولہ سے کم ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولے ہے، 3 تولے ہے، 4 تولے ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، غرض یہ ہے کہ 7.5 سے کم ہے، اور اس کے پاس چاندی بھی تھوڑی مقدار میں موجود ہے، یا اس کے پاس نقد روپے بھی تھوڑی سی مقدار میں موجود ہیں، یا اس کے پاس مال تجارت موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں دونوں کو ملایا جائے گا۔ پھر سونے کے اندر وزن کا اعتبار نہیں، پھر اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود نہیں، اس سے کم ہے، 2 تولہ ہے، 1 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، لیکن اس کے پاس چاندی موجود ہے تھوڑی مقدار میں، یا اس کے بعد نقدی موجود ہے، یا اس کے پاس مال تجارت موجود ہے، تو پھر سونے کے وزن کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا وزن 7.5 تولہ سے کم ہے، پھر اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سے سونے سے کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب صرف سونا موجود ہو، باقی کچھ موجود نہیں، نقد روپے بھی موجود نہیں، مال تجارت بھی موجود نہیں، چاندی بھی موجود نہیں، لیکن اگر 7.5 تولہ سونا سے کم سونا موجود ہے اور اس کے ساتھ چاندی بھی موجود ہے، اس کے ساتھ چاندی نہیں ہے، مال تجارت موجود ہے، یا مال تجارت موجود نہیں، نقد روپے موجود ہیں، یا 7.5 تولہ سے کم سونا ہے لیکن چاندی، نقد روپے، مال تجارت، یہ تینوں اشیاء اس کے ساتھ بھی، یہ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نے عرض کیا کہ سونے کا جو وزن ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولہ ہو، بلکہ پھر اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا، اور مالیت میں چاندی کے وزن کا اعتبار ہوگا، چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 2 تولہ سونا موجود ہے اور اس کے بعد نقد روپے بھی موجود ہے، یا اس کے پاس تھوڑی سی چاندی موجود ہے، یا مال تجارت موجود ہے، اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی تک اس کی قیمت پہنچ جائے گی۔ تو جب اس کی قیمت وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں اس مال پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، یہ آدمی بھی صاحب نصاب کہلائے گا۔